تاریخ میں نہیں بنا. تربیلا منگلا ڈیم اس زمانے میں بنے, اسکول اس زمانے میں کھلے, نہریں, سڑکی نظام سارا ٹھیک ہوا اس زمانے میں, سب کچھ. لیکن اگین یہی بات ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ ساری ترقی بغیر آئیڈیالوجی اور نظریات کے کوئی معنی نہیں رکھتی کہ جب ایوب خان تخت سے اترا چند سال کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا. کیونکہ جو کچھ ایسٹ پاکستان میں ہو رہا تھا اس وقت, قائد اعظم کے وقت سے فتنے شروع ہو گئے تھے ایسٹ پاکستان میں کہ پاکستان کی زبان بنگالی ہوگی یا اردو ہوگی. 1956 میں بھاشانی, مولوی بھاشانی وہاں پہ تھے, اس نے کہہ دیا تھا ہم پاکستان کو السلام علیکم کہتے ہیں. وہی سے فساد 56 میں فساد شروع ہو گئے تھے. پاکستان 71 میں نہیں ٹوٹا بچوں, پاکستان 56 میں ٹوٹ گیا تھا. لیکن اس وقت جو حکومتیں آئیں انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا اس بات پہ کہ آئیڈیالوجی کو, نظریات کو. جو چیز ہمیں جوڑ سکتی ہے وہ اسلام تھا اور پاکستانیت تھی. اگر اسلام اور پاکستانیت کو کمزور کر دو گے تو پھر پروونشل اٹانومی کے نام, صوبائی خود مختاری کے نام پہ جس طرح آج ہو رہا ہے. تو یہ المیہ ہوا بیٹا. 71 میں ہم ٹوٹے. اس کے بعد آپ لوگ 80s اور 90s کی جنریشن ہو, آپ لوگ لیٹ 80s میں پیدا ہوئے ہو, ارلی 90s کی پیدائش ہے آپ لوگوں کی, جو یہ آپ لوگ بیٹھے ہو. ہم لوگ 60s کی جنریشن ہے. پاکستان کے ٹوٹنے میں ہمارا کوئی دخل نہیں تھا. ہم نے بھی پاکستان ٹوٹتے دیکھا ہے, آپ لوگوں نے سنا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کیونکہ میرے والد آرمی میں بھی تھے اور وہ اس وقت محاذ پہ بھی تھے. تو ہم 7-8 سال کی عمر سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. تو ہمیں بڑی چوٹیں لگی ہوئی ہیں. وہ ہم نے 65 کی لڑائی بھی دیکھی ہے, 71 کی لڑائی بھی دیکھی ہے. آپ لوگوں نے, اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ٹوٹتے نہیں دیکھا بیٹا, بڑا تکلیف دہ وقت تھا وہ. لیکن اب جو اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی خوش نصیب ترین جنریشن ہو کہ آپ لوگوں نے نہ ہجرت دیکھی ہے, نہ پاکستان کا ٹوٹنا دیکھا ہے. اللہ نے آپ کو عافیت سے رکھا ہوا ہے, آپ کے سروں پہ چھت ہے, پیٹ بھرے ہوئے ہیں, اچھے یونیورسٹیز کالجز میں پڑھتے ہو. پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں میں ایک بیداری کی لہر پیدا ہو رہی ہے. فلسطین سے لے کر چیچنیا سے لے کر کشمیر سے لے کر بوسنیا سے لے کر پوری دنیا میں جہاں چلے جاؤ, اور بیداری کی لہر بھی ہے اگر ان ملکوں میں, تو وہ کر کچھ نہیں سکتے اس لیے کہ ان کے پاس وہ جغرافیہ, وہ صلاحیت, وہ ملٹری پاور, وہ ایجوکیشن, وہ تعلیم, وہ فریڈم, وہ آزادی نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی سب سے خوش نصیب ترین نسل آپ لوگ ہو. خدا کے واسطے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا. ہم آپ کے بچوں کا انتظار نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ 40-40, 50-50 سال کے ہو اور آپ کے بچوں کی ایک نسل آ گیا ہے تو اس سے ہم کام لیں گے. نہیں, کام آپ سے لینا ہے. کام اس جنریشن سے لینا کہ جو اب 20, 21, 24, 22 سال کی ہو چکی ہے, جو اگلے 2-3 سال میں پاکستان جس کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو دیٹ واز دا ریزن بیٹا کہ ہم ڈیلے کر گئے. لیکن اب ٹائم نہیں ہے. فرام ناؤ آن وی ہیو ٹو اسٹارٹ. اپنے بڑوں کو ہم نہیں کوسیں گے, ہم اپنے آگے دیکھیں گے. ہم ویل گو فارورڈ ناؤ. جی سر بہت شکریہ, اور ماشاءاللہ پروگرام ہمارا اس طرح چلتا رہے گا. سر سب سے پہلے سر یوتھ کے بحاف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ, اور اس پروگرام کے توسط سے کہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی جتنی بھی پاکستان کی یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے 71 کا بدلہ بھی لینا ہے اسی یوتھ نے, اور انشاءاللہ تعالی 1947 میں جب قافلے آ رہے تھے ان قافلوں پر جب نہتے لوگوں پہ حملے ہوئے, اس کا بدلہ بھی ہم لوگوں نے لینا ہے. سر میرا سوال جو ہے سر, 1947 سے پہلے جو پس منظر جو چل رہا تھا سر, جب پاکستان بننے کی تحریک چل رہی تھی, اس وقت سر سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت کسی نے جہاد کے لیے کال دی؟ کیا اس وقت کی جتنی بھی جسے کہتے ہیں محنت تھی, لوگوں کی ڈیڈیکیشن تھی, کیا اسے جہاد سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ اور سر آج کل جو سیناریو ہے اس میں ہم لوگ جتنے بھی تمام نوجوان لوگ جو محنت کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, کیا ہم لوگ اسے جہاد سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ بیٹا دیکھو, ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور ایک وزڈم ہوتی ہے. اگین وہی بات ہم کر رہے ہیں, اللہ کی مرضی اور اس کے رازوں کو سمجھو. سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں قلم سے جہاد کروں گا تو اللہ اس کے جہاد کو قبول نہیں کرتا, کیونکہ وہ دور تھا کہ جب تلوار کی ضرورت تھی. دشمن مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو چکا تھا. ہر کام کا وقت, ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. سجدہ قبول نہیں ہوتا اس وقت نماز میں بھی. جب پوری جماعت رکوع میں جا رہی ہو آپ سجدے میں چلے جائیں, آپ کہیں میں تو بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھوکر مار کے اڑا دے گا. نہیں چاہیے آپ کی نماز ہمیں ایسی. جماعت رکوع میں, جماعت قیام میں, آپ کو جماعت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اللہ کی مرضی اسی میں. تو اسی طرح بچوں, جب وقت ہوتا ہے قلم سے جہاد کرنے کا, اس وقت تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی. اس وقت تلوار سے جہاد کرنا, نکالنا, تلوار نکال کے یہ کہنا کہ میں جہاد کر رہا ہوں, فساد ہو جاتا ہے. جس طرح آج پاکستان میں بہت بڑے تعداد میں گروہ ایسے موجود ہیں جو پاکستان میں اسلامی نظام, سو کالڈ اسلامی نظام لانے کی بات کرتے ہیں, خودکش حملے کر کے. وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں, حالانکہ جہنم کے بدترین کونوں میں اللہ ان کو تباہ برباد کرے, جس طرح بے گناہ مسلمانوں کو یہ شہید کر رہے ہیں اور پاکستان کی ریاست پہ حملے کر رہے ہیں. یہ جہاد نہیں ہے. اسی طرح امت مسلمہ کا سب سے بڑا جہاد 20ویں صدی کے آغاز میں یہی تھا کہ ایک مسلمان خطہ زمین پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے.
جس طرح آج سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اس پاکستان کے دفاع میں سب کچھ قربان کر دیا جائے اور اس پاکستان کی تکمیل میں سب کچھ قربان کر دیا جائے. تو ہر دور کا ایک وقت ہوتا ہے. علامہ اقبال نے وہی بات کی. پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 110 سال عمر تھی آپ کی جب آپ تحریک پاکستان میں شامل ہوئے ہیں. تو لوگوں نے یہی پوچھا کہ آپ قائد اعظم کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ وہ تو انگریز سے لگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا ہمارا کام کر رہا ہے, وہ کام جو ہمارا تھا قائد اعظم کر رہے ہیں, لہذا ہم پوری طرح ان کا ساتھ دیں گے. اور پوری مسلمان ملت میں انہوں نے لوگوں کو بھیلایا, پیغامات لکھے, خط لکھے, لوگوں کو جمع کیا, لاکھوں کا مجمع موبلائز کیے, فتوے جاری کیے کہ جو مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. ان کا بڑا مشہور فتویٰ تھا اگر تو مسلمان ہو تو مسلم لیگ میں. اور یہ تک کہہ دیا کہ جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں پھر مسلم لیگ میں شامل بھی ہوئے, ووٹ بھی دینا شروع کیا. کیوں آپ کو یاد ہوگا کہ 36 کے الیکشنز میں یہ وہ الیکشنز تھے کہ جس میں اب بہت سے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ ہم مسلمان پاکستان ہم نے کیوں بنایا, یونائٹڈ انڈیا میں رہتے تو بڑا اچھا تھا, مسلمانوں کی تعداد تقسیم ہو گئی, وہیں رہتے اکٹھے ہوتے ہیں. اکٹھے ہونے کی مثال آپ سمجھ لیجئے 1936 کے الیکشنز, اس سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی. کہ جب الیکشنز ہوئے کانگریس جیتی, اور کانگریس جیتی جب مسلمانوں کو مسلم لیگ میں یقین ہی نہیں تھا, تو سارے مسلمانوں نے بھی کانگریس کو ووٹ دے دیا یا مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ تمام جگہوں پہ الیکشن جہاں پہ ہوئے جن صوبوں میں وہاں کانگریس جیت گئی. اور کانگریس نے دیر نہیں کی. یاد رکھیے گا یہ بات کہ 1000 سال مسلمان ان پر حکومت کرتے آئے تھے. 1000 سال کے بعد پہلی مرتبہ ہندوؤں کو موقع ملا تھا کہ پروونسز میں کسی جگہ مسلمانوں پر حکومت کریں. اب دیکھیے ان کی اصلیت, ان کی غلاظت سامنے کس طرح آتی ہے. تمام صوبوں میں جہاں کانگریس کی حکومت تھی, نماز پر پابندی, اذان پر پابندی, مسجدوں پر پابندی, بندے ماترم جو ان کا ایک ہندو متعصب گانا ہے وہ پڑھنے پہ مسلمانوں کو مجبور کیا جانے لگا. یعنی اس حد تک مسلمانوں کی زندگی حرام کر دی گئی کہ مسلمان دہشت زدہ ہو گئے. آپ یہ بات جانتے ہیں نا کہ قائد اعظم تقریباً 15-16 سال تک کانگریس کے ممبر رہے تھے. قائد اعظم سے بڑھ کر ٹالرنٹ, قائد اعظم سے بڑھ کر لبرل, قائد اعظم سے بڑھ کر نیشنلسٹ کوئی نہیں تھا انڈیا میں, جو ہندو, مسلم, سکھ, پارسی, عیسائی سب کو ساتھ لے کے چلنے والا. جو پولیٹیکل کیریئر کا آغاز انہوں نے اس طرح کیا, برسوں ساتھ رہے. اور 1930 میں قائد اعظم اتنے مایوس ہو گئے تھے انڈین پالیٹکس سے کہ انگلینڈ چلے گئے کہ جی میں نے تو آنا ہی نہیں واپس, انڈیا کے ساتھ جو ہوتا ہے سو یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال گئے, واپس لے کر آئے, ان کو سمجھایا کہ آپ نے کام کرنا ہے بہت سارا, ان کو ماشاءاللہ پوری نظریات, فکر, سوچ دی, قائد اعظم کو بالکل ٹرانسفارم کر دیا اور لے کر آئے. وہ قائد اعظم جب کانگریس کی حکومتیں ٹوٹی ہیں تو ان قائد اعظم نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ یوم نجات مناؤ, ڈے آف ڈیلیورنس, شکر کرو کہ دفع ہوئے, یہ جان چھوٹی ہماری. یعنی یہ سب سے بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے میرے بچوں کہ اگر قائد اعظم ہندوؤں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکے, کانگریس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکے, ہندو زائنسٹ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکے, تو پھر دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو گزارا کر سکے گا؟ ان سے زیادہ ٹالرنٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہی وہ سب سے بڑی دلیل تھی پاکستان بننے کی, کیونکہ اس کے بعد مسلمانوں کو ہوش آ گیا کہ یار یہ کیا ہوگا اگر یونائٹڈ انڈیا میں ہم رہیں گے. دیکھو آج بھی دیکھ لو, ہندوستان کے پورے ہندوستان کو دیکھ لو, مسلمان کہنے کو 10 کروڑ ہیں لیکن ہر تحصیل میں, ہر ضلع میں مائنورٹی ہے, کہیں میجورٹی تو نہیں ہے مسلمان. آپ جب بھی الیکشن کراؤ گے وہاں 99.9% سیٹیں ہندوؤں کو ہی ملیں گی. پھر وہی ہوگا جو 1935 میں ہوا تھا, اور ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. ابھی کیا نہیں ہو رہا, اگر مسلمان سو کالڈ متحد بھی ہوتے, اگر پاکستان ہم نہ بھی تقسیم کرتے تو بھی کیا ہونا تھا. آج ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں, اب 36 کروڑ ہو جاتے, 35 کروڑ ہو جاتے, 40 کروڑ ہو جاتے. ہندو تو پھر بھی ایک ارب ہی ہے, اس کی تعداد تو پھر بھی زیادہ ہی ہوتی ہے, پھر بھی مسلمان اسی طرح تقسیم ہوتے. اور میجورٹی میں کدھر ہوتے؟ میجورٹی میں یا بنگال میں ہوتے یا اس طرف ہوتے جہاں پہ آج ہم بستے ہیں پاکستان میں. تو بہتر نہیں کہ پاکستان کو الگ ہی کر لیا جائے. ہم نے الگ کر لیا اس کو. اور پورے ہندوستان میں آج بھی مسلمانوں کی حالت جا کے تو دیکھو, وہاں پہ دلیتوں, شودروں اور انٹچبل سے زیادہ ناپاک اور پلیت سلوک مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے وہاں. انہوں نے چند کرائے کے مولوی آگے بٹھائے ہوئے ہیں, کانگریسی مولوی, جو کہتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھی حالت ہے ہماری. چند ایک شو پیس, اس ابو الکلام جسے وہ کہتے ہیں ہمارا پریزیڈنٹ ہم نے مسلمان بنا دیا, ہندوؤں سے بڑھ کر ہندو ہے وہ, مندروں میں جا کے عبادت کرتا ہے, پوجا کرتا ہے. چند ایک نام انہوں نے دکھا دیے کہ جناب شاہ رخ خان اور سلمان خان ایکٹر ہمارے ہیں کہ جناب مسلمانوں کو بڑی عزت ملتی ہے انڈیا میں. شبانہ اعظمی جو فلم ایکٹریس ہے انڈین, اس کا پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ مجھے بامبے میں مکان کرائے پہ نہیں ملتا کیونکہ میں مسلمان ہوں, ہندو ایکسٹریمسٹ مجھے بامبے میں مکان کرائے پہ نہیں لینے دیتے. امیجن کریں, کہتی جب میرا یہ حال ہے تو باقی مسلمانوں کو دیکھو کیا حال ہوگا. یعنی اب اتنے عرصہ ہندوؤں کی خدمت کرنے کے بعد بلا کر اس کے منہ سے نکل گیا کہ جی مجھے اس لیے یہ ذلیل و رسوا کر رہے ہیں کہ میرا خاندان باپ دادا مسلمان ہوا کرتے تھے, میرا نام مسلمانوں جیسا ہے. بیٹا یہ سلوک ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہاں.
تو دیٹ واز دا ریزن وی میڈ پاکستان. یہ آج بھی جو یہ کہتا ہے کہ ہندوستان یونائٹڈ رہتا، یہ وہ دھول جھونکنے والی بات ہے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری وزڈم قائد اعظم سے زیادہ ہے؟ کیا تمہاری وزڈم اقبال سے زیادہ؟ دنیا میں، کائنات میں اس وقت سب سے بڑا مفکر، دانشور مشرق و مغرب میں کوئی پیدا کیا اللہ نے تو اقبال کو پیدا کیا. وہ جب اقبال بات کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کی زبان سے بات کر رہے ہیں، وہ خوشخبریوں سے بات کر رہے ہیں جو بشارت اللہ نے دی ہے ان کو. 1930 کا خطبہ ان کا اٹھا کے دیکھیے، اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انڈیا کو الگ ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. پریڈکٹیو بات کرتے ہیں، پریڈکشن دی ہے انہوں نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ریاستیں ساری جو ہیں شمال مشرقین کو الگ کر دیا گیا، شمال مغرب کی ریاستوں کو الگ کر کے ایک نیا اسلامی ملک بنایا جا رہا ہے. پھر ماشاءاللہ اس کے بعد اقبال لگ جاتے ہیں اس مشن کی تکمیل میں. یہ بہت حیرت انگیز باتیں ہیں بیٹا، جو باتیں ہم نے کہی تھی اس پہ شک نہ کرنا کبھی کہ پاکستان کیوں بنا. اب جو بنا ہے پاکستان، اس کو بنانا سب سے بڑا جہاد تھا اس وقت. اس وقت پوری تحریک پاکستان میں تلوار نکالنے کی اجازت نہیں تھی. We were not allowed to take swords into our hands. پاکستان ایک عوامی تحریک سے بنا، ریلیجس روحانی تحریک سے بنا. ایک اس زمانے کی جو لینگویج تھی، اس زمانے کی جو ڈیموکریسی تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، یا اس زمانے میں جو گفتگو ٹرمز استعمال ہوتی تھی، ان ساری گفتگو کو آرگیو کر کے، نیگوشیٹ کر کے، لیگل شرعی اس زمانے کی اصطلاحوں کو استعمال کرنے کے بعد، قانونی اصطلاحوں کو استعمال کرنے کے بعد 1946 کے الیکشن میں جب فیصلہ کر دیا مسلم لیگ نے، اس وقت انگریزوں نے کہا کہ نہیں ہم پاکستان نہیں دیتے. پھر قائد اعظم نے کہا ہے گھروں سے باہر نکلو، ڈائریکٹ ایکشن کا حکم دے دیا. لاکھوں مسلمان سڑکوں پہ نکل آئے. پھر انگریز ڈر گیا کہ یار یہ تو مسلمان اب سڑکوں پہ نکل آئے. پھر انہوں نے کہا ہم پاکستان بناتے. تو جہاں ضرورت تھی ڈائریکٹ ایکشن کی، وہاں ڈائریکٹ ایکشن کیا. جہاں ضرورت تھی بغیر وائلنس کے، وہاں پہ وہ تحریک کی. جہاں مار کھانے کے وقت تھا وہاں مار بھی کھائی. ظاہر ہے 50 لاکھ مسلمان شہید ہوئے. ہمارے پاس طاقت نہیں تھی ہم مقابلہ کرتے، خاموشی سر جھکا دیا کرتے تھے، پورے پورے قافلے کٹ جاتے تھے. لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ سینکڑوں ٹرینیں آ کے رکی ہیں جن میں صرف لاشیں اتری ہیں. وہ فلم جنا دیکھیے نا آپ، فلم جنا جو بنائی ہے اتنی خوب، اس میں بھی یہ سین دکھائے گئے کہ قائد اعظم اور فاطمہ جنا جاتے ہیں ایک ٹرین میں اور صرف لاشیں اتر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر سے، اور فاطمہ جنا ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا لیتی ہے. یہ حقیقت ہے. بالکل ٹرینیں اسی طرح اترا کرتی تھیں. اور ایک ٹرین دہلی میں نہیں رکی. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں بڑا ظلم ہوا، یہاں بھی بڑے سکھ اور ہندو مارے گئے. جھوٹ بولتے ہیں. مجھے ایک مثال دے دیں کہ دہلی یا امرتسر میں کوئی ٹرین اتری ہو جس میں سے لاشیں نکالی گئی. ایک آدھا ہندو سکھ کو رستے میں مارا گیا ہوگا، غصے میں کسی نے بدلہ لینے کے لیے مار دیا چندے. مگر یہاں کے سارے ہندو اور سکھ جو یہاں سے نکل کر گئے انڈیا، اپنے خزانے اپنی دولت ساتھ، یہاں قائد اعظم کی حکومت تھی، یہاں پاک فوج تھی. ایک سلاٹر پاک فوج نے نہیں ہونے دیا. قائد اعظم نے ایک ٹرین نہیں کٹنے دی. یہاں سے سارے ٹرینوں کے ٹرینوں سامان کے سامان، مال کا مال بھر کے لے کے جاتے تھے. باقاعدہ کھانے کھلائے جاتے تھے. آپ ممتاز مفتی کی کتاب پڑھی ہے نا، ممتاز مفتی نے الک نگری لکھی ہے کتاب، بڑی خوبصورت. اس میں لکھتے ہیں واقعہ، خود بتاتے ہیں کہ ہم گاؤں کے نوجوانوں میں جوش آ گیا، غصہ آ گیا، ہم سارے تیار ہو گئے کہ ہم ٹرین کاٹیں گے، ہم بھی ان کی ٹرینیں ماریں گے، اس لیے کہ وہ کر رہے ہیں. پھر گاؤں کی عورتیں رستے میں آ گئی کہ نہیں تم ان کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے. چند ایک لوگوں نے ظلم زیادتی کی بھی، لیکن پھر ان کو واپس کر دی. جو فوج کے سپاہی آئے بچانے کے لیے، انہوں نے ٹرینوں کو رستے دے کے نکالا. لیکن جو وہاں سے ٹرینیں آ رہی تھی ان کا کیا حال تھا. یہ اتنا بڑا داغ ہے سکھوں اور ہندوؤں کے منہ چہرے پہ. تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو اپالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے بھی بڑی ٹرینیں کاٹی تھی. ایک ٹرین کی مثال دے دو کہ دہلی اور امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پہ لاشیں اتری ہوں. جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. ہم 100 مثالیں دیتے ہیں جہاں ہماری ہزاروں کی ٹرینیں. میرے اپنے سگے ماموں جس ٹرین میں پہنچے تھے، ہی واز دا اونلی مین سروائیور. لاشوں کے نیچے چھپ کے بچ کے پہنچے تھے. ساری ٹرین کٹ چکی تھی، وہ لاشوں کے نیچے بچ گئے، چھپ گئے. ہم نے ہجرت دیکھی ہے بچوں، ہمارے والدین نے ہجرت دیکھی ہے، وہ کٹے ہوئے پہنچے ہیں یہاں پہ. ہم نے 71 کی ہجرت بھی دیکھی ہے، جو ایسٹ پاکستان جو لوگ گئے تھے، جو وہاں پہ کاٹ دیے گئے. اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو عافیت میں رکھا ہوا ہے. قدر کرو اس پاکستان کی، قدر کرو اس فرصت کی، اس امن کی، اس کرم کی جو اللہ نے آپ پر کیا ہوا ہے. بسم اللہ بچوں. بیٹا دیکھو، کچھ باتیں ہوتی ہیں جیسی بات ہم نے آپ سے کہی. ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح کہ پاکستان ہم نے پھر کیوں بنایا تھا. کیوں بنایا تھا ہم نے، کیوں اتنی بڑی قربانی دی. ہر شخص اپنا خود ذمہ دار ہے. جو سوچنا نہ چاہے، سمجھنا نہ چاہے، اندھا گونگا اور بہرا ہو، اس کو تو آپ کنونس نہیں کر سکتے. لیکن اب آنے والا دور آپ کا دور ہے. اپنی اس عزت کو ضائع نہ کرنا جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے. یہ نوجوان بچے جو